السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عزیر عوان۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے اسرائیل اور فلسطین۔ اسرائیل اور فلسطین کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ اس کو خود بہتر جانتے ہیں۔ اس کی ہسٹری کیا ہے، وہ کس طرح شروع ہوئی، وہ کیا چیزیں ہیں، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرنے والے۔ جس چیز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ریلیٹڈ آج کی صورتحال پہ جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اسرائیل کے اندر جاری جو مسئلہ پیدا ہوا حماس اور اسرائیل کے درمیان، اس نے بہت سی معصوم جانیں ضائع کروا دی، اور یہ چیز ابھی سے چلتی ہوئی نہیں آ رہی، اس کو چلتے ہوئے بہت عرصہ ہو چکا ہے۔ اتنی ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، لیکن اس کے ضائع ہو جانے کے بعد کیا ہوا؟ ایک سیز فائر اور مسلمان واپس اسی حال میں آ گئے۔ اسرائیل اپنی جگہ پہ، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کا حل کیا ہے، کیا چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں، اس کے ایک ڈیپ پوائنٹ میں ہم جائیں گے اور ہم فیکٹ پہ رہیں گے، فیکٹ پہ اس بات کریں گے۔ دیکھیں، ایک بات تو آپ ڈینائی کریں یا اس کو ایکسیپٹ کریں، اسرائیل مڈل ایسٹ کی ایک سپر پاور ہے۔ ناٹ جسٹ اسرائیل مڈل ایسٹ کی سپر پاور ہے، ورلڈ وائڈ ایک سپر پاور ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک، ایک اتنا چھوٹا ملک کہ وہ پاکستان میں کراچی اگر 3-4 بار آپ ڈالیں تو وہ اتنا بڑا ہے ٹوٹل، اس سے زیادہ اس کی رقبہ نہیں ہے اس ملک کا۔ لیکن وہ اتنا چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اپنا دنیا میں انفلوئنس بنا کے رکھتا ہے۔ ٹیکنالوجی میں، اکنامی میں وہ مڈل ایسٹ کے کسی بھی بڑے ملک سے پیچھے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے ملٹری وائز اسرائیل بہت پاورفل ہے۔ ملٹری وائز اس کو دیکھا جائے، اس کا کمپیریزن کیا جائے اس کے آس پاس کے ہمسایہ ممالک کا، مصر، لبنان، اردن یا شام، یہی ملک ہیں اس کے ہمسایہ میں۔ تو ان ملکوں سے اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو ایز کمپیئر ٹو دیم اسرائیل بہت اسٹرانگ ہے، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی بیک ہے اسرائیل کو۔ اگر امریکہ کی بیک نہ ہو اسرائیل کو تو اسرائیل امریکہ کی بیک کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر امریکہ اس کی بیک نہ کرے تو اس وقت امریکہ آلموسٹ جوز کے ڈیپٹ میں دبا ہوا ہے۔ اس وقت جتنی بڑی کمپنیز ہیں یا جتنا بڑا ڈیپٹ اس وقت یو ایس کو ملا ہوا ہے وہ سارا جوز کی وجہ سے ہے۔ اور جوز کی وجہ سے ملنے کی وجہ سے وہ اس ڈیپٹ میں دبا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی، اور آپ کو اس کی ایک اور ریزن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی مین ریزن یہ بھی ہے کہ جو اس وقت 3 بڑے جس کو کہتے ہیں فرقے ہیں کرسچینٹی میں، کیتھلکس، آرتھوڈکس اور پروٹیسٹنٹس۔ اب پروٹیسٹنٹس طبقہ ایسا ہے جو ابھرا، کس وجہ سے ابھرا؟ وہ ابھرا پروٹیسٹ کرنے کی وجہ سے، کیتھلکس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنے کی وجہ سے وہ طبقہ اٹھا، اس وجہ سے انہیں پروٹیسٹنٹس کہا جاتا ہے۔ اب پروٹیسٹنٹس ایسے ہیں، اب جو کیتھلکس کا بلیف ہے، کیتھلکس کیونکہ رومنس تھے، ان کا بلیف یہ ہے کہ جو جوز تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں تھا، بٹ جو بلیف ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ جبکہ پروٹیسٹنٹس کا یہ بلیف ہے کہ جوز نے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ رومنز نے ایسا کیا تھا۔ تو اس بلیف پہ وہ، جب رومنز نے ایسا کب کیا تھا؟ جب رومنز کرسچنز نہیں ہوئے تھے، کیونکہ رومنز پہلے کرسچنز نہیں تھے۔ رومنز کا پورا ایک جو سیٹ اپ تھا، وہ جو جتنی پاپولیشن تھی وہ سب کرسچنز ہوتے تھے، کیونکہ ان کے کنگز جو تھے وہ کرسچنز ہوتے تھے۔ اب جو پروٹیسٹنٹس ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو جوز جو ہیں وہ انہوں نے سولی پر نہیں لٹکایا حضرت عیسیٰ کو، جس کی وجہ سے وہ جوز کو انوسینٹ سمجھتے ہیں اس مسئلے میں، جس کی بیسک ریزن ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس مسئلے پہ۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ اسرائیل اور عربس کا ریلیشن۔ اسرائیل، آپ اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن
اندرون خانہ عربیوں کی اسرائیلیوں سے بنتی ہے. اس کی مین ریزن کیا ہے؟ اب آپ کو ایک اور چیز میں ایک فیکٹ کے طور پہ بتاتا ہوں. جوز ہیں دو طرح کے. ایک اصلی جوز جو شروع سے حضرت موسیٰ کے، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق سے، حضرت یعقوب سے جو نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، جن کا رنگ بھی سرمئی کلر کا ہے، جو عام عربی نیچر کے، اور ان کا ایکسینٹ اور ان کی بات چیت اور ان کا نسل و رنگ سب کچھ عربی اس کا ہے، وہ انہیں کے ڈسینڈنٹس ہیں. پھر ہے ایک زائنسٹ طبقہ. زائنسٹ طبقہ کون سا ہے؟ زائنسٹ طبقہ وہ ہے جو آئے ہیں، کیونکہ یہودی مذہب میں ایک چیز ایسی ہے کہ آپ جوش تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا پورا کنبہ یا آپ کی پوری فیملی جو نہیں ہوتی. تو جو نہیں ہوتی تو تب تک آپ جوز نہیں ہو سکتے. ایک اکیلا انسان کبھی بھی جو نہیں بن سکتا، یہودی نہیں بن سکتا. تو جو اسکینڈیوین سائڈ تھی، ویسٹرن یورپ جو تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پورا ان کی فیملیز نے جوز جو ریلیجن تھا، یہودی مذہب تھا، اس کو اپنایا، اور پھر ان کے اوپر ورلڈ وار 2 میں جو سچویشن آئی وہ تو آپ جانتے ہیں. تو جو اب طبقہ وہاں پہ موجود ہے وہ زیادہ تر زائنسٹ ہیں، وہ اصل جوز نہیں ہیں. اور دوسری بات، ابھی اگر آپ سچویشن کے اوپر بات کی جائے تو آپ ایک چیز ماننی پڑے گی کہ سیز فائر ہونے کے بعد بھی سیز فائر اس کا آنسر نہیں ہے. سیز فائر اس کا آنسر کیوں نہیں ہے؟ سیز فائر اس کا آنسر اس لیے نہیں ہے کہ سیز فائر ہو جانے کے باوجود بھی فلسطین میں مسلمان ایک ورس کنڈیشن میں زندگی جی رہے ہیں. ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہی ڈاؤن ہے ایز کمپیئر ٹو اسرائیل. تل اویو کے مقابلے جو سچویشن فلسطین میں ہے وہ بہت ورس ہے. وہ اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور سیز فائر ہو جانے کے بعد بھی اس کا کوئی آنسر یا اس کی کوئی آؤٹ کم نہیں آتی. تو بیچارے اسی زندگی میں جی رہے ہیں. لیونگ انڈیکس ان کا نیچے ہے، وہ کسی حالت میں نہیں ہے. اب لاسٹ ہوپ ہے کیا؟ اب یہ لاسٹ ہوپ کی بات کریں، دس از دا اینڈ. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ فلسطین کے پاس اور کوئی حل ہے سوائے اس کے کہ جس چیز پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا یا میں اور آپ اچھے سے جانیں. لاسٹ ہوپ کیا ہے؟ لاسٹ ہوپ یہ ہے کہ سیٹلمنٹس، جس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے بھی بات کی اور کہا کہ اس چیز کا حل صرف سیٹلمنٹس ہے. ہم تب تک اسرائیل کو نہیں مانیں گے جب تک فلسطین اور اسرائیل کے درمیان سیٹلمنٹس نہیں ہو جاتی کہ یہ آپ کا ایریا ہے، یہ ہمارا ایریا ہے، یہ بارڈر ہے ہمارے بیچ میں، یہ آپ کے بیچ میں، اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے، اس سے آگے ہم نہیں آ سکتے. جب یہ سیٹلمنٹس ہو جائیں گی تب ہی پاکستان نے کہا کہ ہم اسرائیل کو مانیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات بولی. سیٹلمنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان. سیٹلمنٹس ہو جانے کے بعد ہی فلسطین کا لیونگ انڈیکس بہتر ہوگا، لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا، اور وہ ایک بہتر زندگی جی پائیں گے. اس کے علاوہ جیسے کہ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یروشلم ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، ہمیشہ وہ خون ریزی میں رہے گا. تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو بہتر کرے. اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے اس کا کیا حل ہے، کیا ہونا چاہیے. ہم بس ایک چیز کے لیے ہوپ کر سکتے ہیں اور اس کی ہوپ یہی ہے، اور وہ ہے سیٹلمنٹس. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں ان کی مدد فرمائے. اور آپ میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، اور اس کے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.